سو کیوں نہیں مناتے؟ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو دنیا سے جانا یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف اور جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہود نے سوال کیا صحابیوں سے، رسول اللہ کے یاروں سے، وہ کہنے لگے کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہماری کتاب تورات کے اندر ہوتی، توجہ رکھنا، اگر ہماری کتاب تورات کے اندر ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچی، آپ فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام میدان عرفات کے اندر تھے، 9 ذی الحجہ شریف کا دن تھا، تب یہ آیت اتری ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے یہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 9 ذی الحجہ کو یہ آیت اتری ہے، اس 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ربیع الاول تک جو باقی دن بچتے ہیں، یعنی ذی الحجہ شریف کا مہینہ، محرم شریف کا مہینہ اور ربیع الاول کی 12 تاریخ، اب اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اب سارے مہینوں کو کسی کو 29 کریں، کسی کو 30 کریں، دو کر کے جمع کرتے رہیں، کسی بھی صورت میں حضور محمد مصطفیٰ کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں بن سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کو دنیا سے جانا یہ بات یقینی نہیں ہے۔ اگر بالفرض و تقدیر آپ کھینچتان کی یہ بات ثابت کر بھی دیں کسی ضعیف قول سے کہ واقعی 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے گئے ہیں، تو یاد رکھو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کے اوپر وفات آئی ہے صرف وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل کے لیے 1 سیکنڈ سے بھی کم لمحہ حضور محمد مصطفیٰ کی روح نکلی کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ محمد مصطفیٰ قبر کے اندر تشریف فرمائیں اور پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح اور خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام ابن جوزی نے حدیث پاک کو الوفا کے اندر نقل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، اور میری زندگی میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے، میری بارگاہ کے اندر آتے ہو، صحابی بنتے ہو، میری زیارت کرتے ہو، وہ وفاتی خیر لکم، اور میری وفات میں بھی تمہارے لیے غم نہیں ہے، خیریت ہے، کیوں کہ میں آگے جاؤں گا، تمہارے برے اعمال میری طرف آئیں گے، ان برے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری شفاعت ہو۔ تو غم کس لیے منائیں؟ حضور محمد مصطفیٰ کی زندگی بھی ہمارے لیے خیریت ہے، حضور محمد مصطفیٰ کی وفات بھی ہمارے لیے خیریت ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آل رسول ہیں، پھر بات تو پیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کس صحابی نے، حضرت عمر نے کتنی دفعہ میلاد منایا، بس آخری بات ہے، صدیق نے کتنی دفعہ منایا، دیکھیں بات سنیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر شریف، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر، حضور علیہ السلام کے قدمین کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے مدینے کا تذکرہ، پسینے کا تذکرہ، جس محفل کے اندر ہو اس محفل کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں، یعنی محفل میلاد وہ ہوتی ہے جو ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت آپ تفسیر در منصور کو اٹھا کے دیکھیں، قاضی ایاز مالکی کی شفاء شریف کو اٹھا کے دیکھیں، فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، جب ان کا وقت وفات آیا، اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے، تو سارے انبیاء نے اپنے لوگوں سے، اپنے امتیوں سے یہ کہا ہم تو جا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی کا ہم سے وعدہ لیا تھا، اگر وہ آخری نبی تمہاری زندگی کے اندر مبعوث ہو جائے تو اس کی ذات کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، اس نبی محمد مصطفیٰ کی قصد بھی کرنا ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، تمام امتیوں نے محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ تفسیر روح المعانی کو اٹھا کے دیکھیں، یہود کہتے ہیں ہم قبیلہ غطفان سے ٹکرا جاتے، ہاتھ کے قریب پہنچ جاتے، ہم تورات کو نکال لیتے، ہاتھ رکھتے جہاں پر محمد مصطفیٰ کا نام ہوتا، اس ہاتھ محمد مصطفیٰ کے نام پر ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے، یا اللہ یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں جو بعد کے اندر آئیں گے، ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے، یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ فرماتے ہم ہاتھ کے قریب چلے جاتے، اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ تو حضور کی آمد سے پہلے حضور کے
تذکرہ ہے، وہ صحابی ہوتا ہی نہیں ہے جو حضور کا ذکر نہ کرے۔ حضرت عمر نے کتنی دفعہ حضور کا ذکر کیا، ابو بکر نے کتنی دفعہ حضور کا ذکر کیا۔ یہ بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو کوئی قوم گنتی کر ہی نہیں سکتا۔ بے شمار مرتبہ حضور کا ذکر کیا، تو حضور کی آمد سے قبل بھی حضور کا ذکر ہوتا رہا، حضور کی زندگی میں بھی حضور کا ذکر ہوتا رہا۔ تو پتہ چلا 1,24,000 انبیاء کرام بھی، 1,24,000 صحابہ کرام بھی محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے تھے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام مہمانوں کا، بالخصوص اپنے بھائی ازر کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے قبلہ اسماعیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ ہماری محفل کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مبالغہ نہیں کرتا، میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر چند خوبصورت چہرے دیکھے ہیں جن میں سے ایک اسماعیل شاہ صاحب کا چہرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حقوق کی بھی ایک بات کر دوں، آل رسول ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت میں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری آل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے کہ وہ میری اولاد ہے۔ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا قول فرماتے ہیں ارکبوا محمدًا فی آل بیت، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا حضور کی آل بیت کی نسبت کا خیال رکھا گیا۔ تو یہ آل رسول ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت ملا